دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو اگر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں محمد رفیق قادری شاذلی دہلی سے۔ دوستوں یہ آڈیو جو آپ سماعت فرمائیں گے اس میں آپ کو اہل حدیث فرقے کے لوگوں کا جو دوگلا چہرہ ہے وہ نظر آئے گا۔ اب وہ دوگلا چہرہ ہے کیا؟ مختصر میں آپ کو سمجھا دیں۔ جب ہم کسی بھی مسئلے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ اہل حدیث جماعت کے چھٹ پئیے اور دو کوڑی کے جو خود کو سو کارڈ مجتہد سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ قرآن و حدیث میں دکھاؤ۔ یعنی اگر ہم نے کہا کہ اولیاء کرام کی مزار پہ جانا جائز ہے تو یہ کہتے ہیں یہ لفظ دکھاؤ، جب ہم اس کو مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اشارتاً اگر کوئی مسئلہ ہم حل کریں تو یہ لوگ اس کو نہیں مانتے، پھر اس پر الٹا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں صحابہ نے کیوں نہیں کرا، صحابہ سے ثابت کرو، ہے نا جی۔ اگر یہ چیز قرآن میں ہے تو اس پر صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا، یہ دکھاؤ۔ اور دوسری طرف جب یہ لوگ ہمارے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور جب ہم ان سے حدیث طلب کرتے ہیں تو پھر یہ اپنی منطق اور اس میں قیاس بھر کے ہماری طرف اس بات کو منسوخ کرتے ہیں۔ اسی کی مثال آپ کو اس آڈیو میں سننے کو ملے گی۔ اس غیر مقلد نے الزام لگایا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا نے تم بریلویوں کو جھوٹا اور مشرک کہا ہے۔ تو جب ہم نے سے پوچھا کہ بھائی حدیث میں لفظ بریلوی کہاں ہے، تو کہتا ہے لفظ نہیں ہے لیکن وہ تمہاری طرف ہی اشارہ تھا۔ اب اپنی بات آئی تو جی لفظ نہیں ہے لیکن تمہاری طرف اشارہ تھا، یہ ہے وہ ہے، ڈیوے ماریں گے دنیا بھر کی۔ لیکن جب ہم انہیں کوئی مسئلہ ثابت کریں قرآن و حدیث سے تو کہتے ہیں جی وہ لفظ چاہیے، وہ بھی صراحت کے ساتھ چاہیے۔ اور ایسے جاہل اہل حدیث لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ تو مسئلوں میں شرط لگاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جو حدیث، یہ جو دلیل ہے ہمیں صرف قرآن، بخاری، مسلم، ترمذی ان سے چاہیے، ان کے علاوہ اگر کسی کتاب سے دلیل دو گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو دوستو یہ ان کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، لوگوں کو دھیرے دھیرے حدیث پہلے تو ائمہ مجتہدین سے دور کرا، ٹھیک ہے، امت کے علماء فقہا سے دور کیا۔ اب حدیثوں میں بھی صرف بخاری، مسلم، ترمذی کو ہی یہ لوگ مانتے ہیں، باقی حدیثوں کو اتنی یہ لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ اصل میں چھپے ہوئے منکر حدیث ہیں کہ جو حدیث ان کے خلاف جائے اس حدیث کو بالکل سرے سے انکار کر دینا، اور جو حدیث ان کے مطابق ہو اس کی سند کچھ بھی ہو، نو ٹینشن، اس کو آنکھ بند کر کے قبول کر لو۔ اور یہ الزام لگاتے ہیں ہمارے اوپر کہ بریلوی حضرات تو اندھے مقلد ہیں، لیکن خود یہ کتنے بڑے اندھے مقلد ہیں کہ ان کے مولوی کہتے ہیں کہ فلاں کام شرک ہے تو یہ اسے شرک مان لیتے ہیں، اور جب دلیل پوچھو تو کہتے ہیں جی یہ ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تحقیق کیا۔ اچھا کہاں سے تحقیق کیا؟ کہتے ہیں جی ہمیں تو ہمارے علماء نے بتایا تھا ایسا ہے۔ ارے تمہارے علماء کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہو، اور تمہارا یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے کسی عالم کی بات سننے کی ضرورت نہیں، تو پھر تم کیوں اپنے اہل حدیث سے کچھ پئیے مولویوں کو سنتے ہو؟ ان کو سننا چھوڑ دو نا، خالی قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، جو مسئلہ سمجھ میں آئے اس پر عمل کرو، کیوں آخر مولویوں کی پیروی کرتے ہو؟ تو یہی دوگلی پالیسی ان بدبختوں کی ہوتی ہے، ان کی جماعت کے ہر فرد کے اندر پائی جاتی ہے، جو آپ کو اس آڈیو کے اندر سننے کو مل جائے گی۔ اب اسی غیر مقلد سے ہم نے کاؤنٹر ایک کوشچن بھی کیا تھا، جب اس نے کہا کہ بھائی قرآن میں لفظ علم غیب دکھاؤ۔ اب انہوں نے قرآن میں قید لگا دی کہ قرآن میں آپ کو لفظ علم غیب دکھانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ ان سے پلٹ کر سوال کریں گے نا کہ بھائی بھینس کا گوشت کھانا قرآن میں حدیث میں کہاں ثابت ہے، تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پر کیا ڈینگے مارتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو بھینس کا لفظ قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن ثابت ہوتا ہے۔ اچھا ثابت کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اس چیز میں پھر یہ ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہر چیز کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل مانگنا، وہ بھی قید لگا کر دلیل مانگنا، یہ خود ایک گمراہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے دلیل خاص، ہاں دلیل خاص کے لیے دلیل خاص ہی دی جائے گی اگر کوئی دلیل خاص کا دعویٰ کرے گا تو، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دیکھو دلیل خاص نہیں ہے لیکن اس چیز سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ لفظ قرآن میں دکھاؤ، یہ گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس عظیم فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مختار بول رہا ہوں, بولتے ہیں. جی میں محمد شفیع بول رہا ہوں دہلی سے. ہاں وہ عبداللہ بھائی ایک ہیں, ممبئی میں رہتے ہیں وہ. ہاں وہ بتا رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا نے جو ہے بریلویوں کو مشرک بولا ہے. ہاں بولا ہے, میں نے بھی لکھا ہے. جی تو بتائیں گے سر آپ کے پاس یا کون سی کتاب میں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا نے جو کہا ہو کہ بھئی بریلوی. اچھا مجھے ایک ایسے میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ داڑھی کاٹنے والے کو قرآن میں لعنت کی گئی ہے, یہ احمد رضا کا قول ہے. کیا داڑھی کاٹنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے, یہ قرآن میں موجود ہے, یہ احمد رضا نے کہا ہے. تو کیا مجھے آپ اس کی دلیل دکھا دیں گے؟ ایک منٹ رکیے. اعلیٰ حضرت نے کون سی کتاب میں لکھی بات؟ میں آپ کو دیکھ کر بولتا ہوں اور واٹس ایپ پر بات کیجیے, میں زیادہ تر کال پہ بات نہیں کرتا. اچھا کال پر بات نہیں کرتے؟ نہیں کرتا. اچھا تو قرآن, اچھا سنیے, آپ نے جو بولا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ داڑھی کٹوانے والوں پر اللہ نے لعنت کی ہے نا؟ قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ. جی جی ہاں, مطلب وہی نا آپ کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے یا لکھا ہے کہیں کہ جی یہ داڑھی کٹوانے والوں پر جو ہے اللہ نے لعنت فرمائی ہے نا قرآن میں, ہے نا؟ تو یہ بتائیے قرآن میں جو رسول کے طریقے سے ہٹے گا اس پر لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ڈائریکٹ وہ آپ نے میرے بھائی میں بھی ایسے ہی کہوں گا نا تو آپ بتائیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہاں کہا کہ ہاں جی آپ کوئی ایسا عمل پیش کرتے ہو جس عمل کو لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یہ مشرکوں کا عمل ہے اور وہ عمل ہمارے اندر بے نہیں پایا جاتا ہو, تو آپ بتا دیجیے ہمیں بات. تو یہ کوئی عائشہ صدیقہ نے یہ کہا ہے کہ بریلوی جو جھوٹے جو میں نے کہا ان کو جھوٹے کہا, پھر بعد میں مشرک بھی کہا میں نے. تو علم غیب کے تعلق سے یہ بات کہی, یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تو وہ جھوٹا ہے. اچھا یہ ایک منٹ جاؤ, آپ کہہ رہے ہو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ علم غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے. علم غیب جانتے نہیں, غیب جانتے ہیں. اچھا تو ابھی آپ نے پلٹی مار دی لفظ میں, پہلے آپ نے علم غیب بولا تھا, اب آپ کہتے آ گئے غیب جانتے ہیں. پہلے تو آپ نے علم غیب بولا تھا نا, علم غیب جانتے ہیں اردو میں اسی طرح. چلیے ٹھیک ہے. آپ فیض ایڈوکیٹ کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں جانتے ہیں نا اس کو, فیض ایڈوکیٹ. ہاں جانتے ہیں. ہاں جی, تو ان کی ایک آڈیو ہے یوٹیوب پر افو کے ساتھ, ٹھیک ہے؟ تو افو نے آپ کے فیض دیکھو, کیونکہ میں بولوں گا تو آپ کے لیے میری بات حجت نہیں ہوگی, ہے نا؟ آپ میری بھی آڈیو بنا دیجیے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو بھی آپ کو بات کرنی ہے واٹس ایپ پر آپ آئیے. میرے بھائی آپ ایک دیکھو, اور بعد میں نمبر پر ویڈیو بنائیے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے, میں آپ کو تو آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ ایک بیکار آدمی سے جو ہے آپ نے میرا نمبر لیا, پھر آپ یار میرے بھائی آپ ایک بات بتائیے, میں نے آپ کا نمبر کس سے لیا اس سے مطلب نہیں ہے. اگر آپ کو میرا بات کرنے کا وقت نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں, نہیں اچھی بات تو آپ اچھی کر رہے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ آدمی جس سے آپ نے نمبر لیا وہ کیسا ہے. میرے بھائی اس سے کیا لینا آپ کو, آپ سے بات تو میں کر رہا ہوں نا. تو آپ کے پاس جو وقت نہیں کہہ رہے نا, تو بیکار لوگوں سے آپ کے پاس بات کرنے کے لیے جو وقت ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. نہیں ایسا نہیں ہے بیکار, یار مجھے یہ بتاؤ, آپ دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار کوئی انسان آپ کی نظر میں بیکار ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے کی نظر میں کی نظر میں وہ بیکار ہے. بہت سارے لوگ سنی جماعت کے لوگ اس کو چھوپ رہے ہیں اس کے منہ. اچھا جی, تو ایسے دیکھو سنو, اگر آپ یہی بات بولو گے نا, سمجھے جی, تو آپ یہ سمجھ لو دنیا کے اندر ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو کسی نہ کسی کی نظر میں بیکار نہ ہو, سمجھے جی بھائی. اگر آپ ان چیزوں پر جاؤ گے نا, سمجھے جی, تو امام مسلم نے بھی امام بخاری کو کئی ساری جو ہے کئی جگہ پر ان پر تنقید کی ہے بہت زیادہ. تو کیا کرا وہ, مطلب وہ گالیاں دیتا ہے تو وہ صحیح کرتا ہے پھر وہ. نہیں میں دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ گالی دیتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں, میں نے یہ نہیں بولا. میں یہی بتا رہا ہوں کہ اتنے بیکار آدمی سے جب آپ بات کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں. کیا بنا رہا ہوں میں, بہانہ بنا رہے ہیں. بہانہ کس چیز کا بہانہ بنایا میں نے؟ میرے پاس وقت نہیں جو آپ نے کہا نا. میں نے یہ نہیں بولا وقت نہیں ہے, میں نے کہا تھا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہو پاتا, ابھی وقت ہے تو آپ سے بات کر رہا ہوں میں, اب کل میرے کو وقت نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا, آپ کو مسئلہ نہیں ہے, آپ کو جب بھی وقت ملا میرے واٹس ایپ پر آئیے, وائس کیجیے. علم غیب کے تعلق سے آپ میری بس چھوٹی چھوٹی باتیں سن لیجیے. نہیں ابھی تو میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا, آپ کو شاید آواز بھی آ رہی ہوگی. اچھا جی, تو آپ میرے واٹس ایپ پر آ جائیے, وائس کیجیے. آپ کو جو بھی مطلب میں آپ سے سوالات کروں گا کہ جو ہے قرآن کے اندر یہ ثابت ہے نہیں ہے. چلیے آخری بات میری آپ سے,
کہ اگر کسی عقیدے پر قرآن گواہی دے اور اس عقیدے کا انکار حدیث کرے تو آپ کس کی بات کو ترجیح دیں گے، قرآن کی کہ حدیث؟ ایسا تو ہوگا ہی نہیں نا، پہلی بات تو نہیں، اگر ہو گیا تو ایسا نہیں، کیسے ہوگا بتائیے، اگر ہو گیا تو بتائیے نا کیسا ہوگا؟ چلو اس قرآن گواہی دے گا، سنیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، تو ایسی چیز ہے ہی نہیں نا، حدیث ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایسی کوئی چیز قرآن نے بتلایا اور حدیث نے اس کو انکار کیا، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ آپ نے مطلب تمام حدیثیں پڑھ لی ہیں؟ میں نے تمام حدیث نہیں پڑھی، لیکن ایسی پھر کوئی آپ بات نہیں آپ یہ دعویٰ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، پھر آپ بتلائیے نا کہ ایسی کون سی قرآن کی آیت ہے، بتائیے۔ اچھا مجھے بتلا دیجیے نا، مثال دیکھو، ایک چھوٹی مثال۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ بتا دیجیے مجھے واٹس ایپ پر آئیے۔ ارے یار چلو خیر کوئی بات نہیں، آپ کا ٹائم نہیں، اگر آپ کو واٹس ایپ کال کرنا ہے ویڈیو کا بھی دیکھ سکتے ہیں، ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اچھا نہیں کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی حاجت نہیں، آپ نے بول دیا ٹھیک ہے، بس بات ہی ختم بس۔ کوئی بات نہیں، کانٹیکٹ دیجیے، کوئی دقت نہیں، بعد میں ان شاء اللہ کئی وقت ہوگا تو کرنا ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، اوکے۔